اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و شفیعنا محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین مولانا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکر ربک کثیرا وسبح بالعشی والابکار۔ عزیزان گرامی، جس آیہ کریمہ کو میں نے آج کی اس تقریر کے لیے سرنامہ کلام قرار دیا ہے، قرآن مجید کی مشہور و معروف آیت ہے، جس میں ارشاد ہو رہا ہے کہ اپنے پروردگار کی یاد کو زیادہ کرو، یعنی اپنے پروردگار کو زیادہ یاد کرو اور تسبیح کرو اس کی صبح و مساء، یعنی صبح و شام۔ عزیزان گرامی، یاد الہی اور تسبیح الہی دونوں عبادت الہی میں شمار ہوتی ہیں۔ عبادت کا تعلق معرفت سے ہے۔ اس وقت تک انسان عبادت نہیں کر سکتا جب تک اس کے پاس معرفت نہ ہو، اور مقصد خلقت کائنات بھی معرفت خداوندی ہے۔ اگر انسان کے پاس معرفت ہوتی ہے تو انسان پھر عبادت کی طرف بڑھتا ہے۔ جیسے جیسے معرفت بڑھتی چلی جاتی ہے ویسے ویسے انسان کے پاس عبادت کا شوق بڑھتا چلا جاتا ہے، اور جب عبادت بڑھتی ہے تو پھر لقائے پروردگار کی آرزو بڑھ جاتی ہے، اور جب لقائے پروردگار کی آرزو بڑھ جاتی ہے تو انسان کی نظروں میں یہ دنیا حقیر ہو جاتی ہے، اور پھر اس کی نظروں میں یہ کائنات ایک معمولی سی شے بن کے حقیر بن جاتی ہے۔ اس کے سامنے سے حجابات کے پردے ہٹ جاتے ہیں، اور وہ اپنی منزلوں کو وہاں پر مشاہدہ کرنے لگتا ہے کہ جہاں انسان کی نظریں نہیں پہنچ پاتی، کہ گناہوں میں ملوث ہونے کے بعد انسان کی نگاہوں کے سامنے پردے حائل ہو جاتے ہیں، وہ اپنی منزلوں کو نہیں پہچان پاتا۔ لیکن انہی منزلوں کو جب وہ معرفت کے ذریعے سے قدم آگے بڑھاتا ہے تو پھر شوق اور لقائے پروردگار کی تمنا اتنی بڑھ جاتی ہے کہ انسان زمین پر بیٹھ کر جنت کے سودے کرنے لگتا ہے، جنت کی جاگیریں بیچنے لگتا ہے۔ اور جب جنت کی جاگیریں بیچتا ہے تو صرف جنت کی جاگیریں نہیں بیچتا، بلکہ اس کے سامنے سے وہ دشمن کہ جو اس کا دشمن ہوتے ہیں، جو اس کو بیوقوف سمجھتے ہیں، جو ان کو پاگل سمجھا کرتے ہیں، وہ بھی خواب کے ہی ذریعے سے صحیح لیکن جنت میں جاگیریں بکتے ہوئے دیکھ لیتے ہیں۔ اور جب ان سے آ کے پوچھتے ہیں کہ کل تو تم نے اتنی سستی جنت دے دی تھی، آج اتنی مہنگی کیوں ہے؟ کہا کل کا خریدار بغیر دیکھے خرید رہا تھا، آج کا خریدار دیکھ کے خرید رہا ہے۔ یہ صرف علم کی بات ہے، یہ صرف معرفت کی بات ہے کہ جب معرفت عروج پہ پہنچتی ہے تو انسان وہاں کے مشاہدے کر لیتا ہے کہ جہاں انسان کی نظریں پہنچتے ہی تھک جاتی ہیں۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، یہ وہ منزل ہے کہ اگر معرفت آ جاتی ہے تو پھر انسان ان کمالات کی منزلوں پہ چلا جاتا ہے کہ جہاں سے لقائے پروردگار کی تمنا شروع ہو جاتی ہے۔ اسی مرحلے کو جب مولا کائنات سے سوال کیا گیا کہ یا علی آپ بتائیے، اے میرے مولا بتائیے کہ آپ کیسے خدا کی عبادت کرتے ہیں، تو مولا کائنات نے جواب دیا کہ میں اس خالق کی عبادت نہیں کرتا کہ جس کو میں نے پہچانا نہیں ہو، جس کو میں نے دیکھا نہیں ہو۔ کہا پر مولا اللہ کو تو دیکھا نہیں جا سکتا، اس لیے کہ وہ
جسم و جسمانیات سے مبرہ ہے، وہ نہ وہ آنکھیں رکھتا ہے، نہ وہ ہاتھ رکھتا ہے، نہ وہ پیٹ رکھتا ہے، نہ وہ قدم رکھتا ہے، نہ وہ ٹانگیں رکھتا ہے، اس کے پاس تو جسم ہے ہی نہیں، تو آپ نے دیکھا کیسے کہا اس کو دیکھنے کے لیے ان مادی نگاہوں کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کو پہچاننے کے لیے بصیرت کی نگاہیں کھلی ہونا چاہیے۔ تو اگر آج تم بصیرت کی نگاہیں کھول کے دیکھو گے تو کائنات کی ہر شے سے پہلے بھی پروردگار ہے، کائنات کے ہر شے کے بعد بھی پروردگار ہے، کائنات کی شے کے ساتھ ساتھ بھی پروردگار ہے۔ یہ ہے وہ معرفت کی منزل ہے کہ اسی کو امام صادق فرماتے ہیں کہ ہمیں پروردگار نے اپنی معرفت کے لیے پیدا کیا ہے، تو ہم نے پروردگار کی معرفت کو اس درجے تک پہنچایا کہ تمام کائنات نے معرفت کے پروردگار کو حاصل کر لیا۔ اور میرے شیعو، تمہیں بنایا گیا ہے ہماری معرفت کے لیے، تو تم اپنے کردار سے اس طرح ہماری معرفت کراؤ کہ تم اگر قدم بڑھاؤ تو تمہارے قدموں سے پتہ چلے کہ یہ 12 اماموں کا ماننے والا جا رہا ہے، یہ حسینی جا رہا ہے، یہ علاوی جا رہا ہے۔ اور اگر تم بولو تو تمہارے گفتار سے پتہ چلے کہ یہ علاوی ہے، یہ حسینی ہے، یہ صادقی ہے، یہ جعفری ہے۔ اور اگر تم عبادت کے مسئلے پہ آ جاؤ تو تمہیں پتہ چلے، تمہارے دیکھنے والے پہچانے کہ یہ زین العابدین کا ماننے والا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔